السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحدید ہم کر رہے ہیں، اور آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ سورہ الحدید بہت امپورٹنٹ اور پاورفل آیت ابھی آ رہی ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی تصویر، بڑائی اور عظمت کو دیکھ لیا، آیت نمبر 11 کو دیکھیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض اچھا، پھر وہ دگنا کرے گا اسے اس کے لیے، اور اسی کے لیے ہے اجر کریم، بہت ہی عزت والا اجر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم سب کو، وہ کیا ہے کہ ہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کچھ قرض دیں۔ اور قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوٹایا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بھی انسان اللہ کے راستے میں دے گا اور قرض حسنہ کے طور پہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا ہی نہیں بلکہ اس کو دگنا کر دے گا، اس کو ملٹیپلائی کر کے انسان کو واپس کرے گا۔
تو یہاں پہ قرض حسنہ جو ہے اس کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی ہم شرائط دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پاک رزق میں سے ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ طیب ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، حلال مال میں سے ہونا چاہیے، اور بہت خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ صحابہ کرام یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا تو یہ بھی ایک قرض ہے، یہ کلمات پڑھنا جو ہے یہ بھی قرض حسنہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں تو گھر پہ خرچ کرنا جو ہوتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کوئی نفلی عبادات آپ کی ہیں، کوئی نیک عمل ہے، کوئی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ عربوں میں بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کے لیے ساتھ وہ بہت فیور کسی کو کرتے تھے، کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، تو اس میں وہ اس طرح کی ٹرمینالوجی یوز کیا کرتے تھے کہ اب مجھ پہ قرض ہے کہ میں نے تمہارے لیے کام کرنا ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے یہاں پہ ان کی ایک لینگویج میں سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دینا کتنا اہم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندے سے قرض کا سوال کیا لیکن اس نے مجھے قرض نہیں دیا، یعنی ہم نے عبادت فی سبیل اللہ کام نہیں کیے، اور اسی لیے کیا ہے، اور اگر کیے نہیں تو پھر ہمیں واپس کیا ملے گا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آخرت میں تو انسان پھر خالی ہاتھ ہوگا۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حسنہ کی بات کی گئی ہے، قرض حسنہ، یعنی جب ہم نے کوئی چیز دینی ہے تو اس کی کوانٹیٹی اینڈ کوالٹی جو ہے اس کے اوپر بھی خاص توجہ دینی ہوگی۔ نیت کیسی ہے، میں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، میں نے کس کاز کے لیے دیا ہے، اس میں میں نے کسی کے ساتھ احسان کا رویہ رکھ کے یا کسی کو اذیت دے کر تو نہیں یہ کام کیا۔ اور کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اینڈ رزلٹ کیا آ رہا ہے، اجر کریم۔ اجر کریم کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں دنیا میں اگر ہم کہ کوئی ہم پہ کوئی خرچ کرتا ہے یا ہمیں کوئی واپس دیتا ہے یا ہماری کوئی ڈیلنگز ہوتی ہیں تو پہلے تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے، اور فرض کریں کہ اگر تعلقات ہمارے اچھے بھی رہتے ہیں تو اب ہمارے اوپر ایک اور طرح کی یلغار ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود سے بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے کسی سے فیور لینی پڑی، یا میں نے کسی کے لیے کام کیا یا کسی سے کام لیا۔ لیکن سبحان اللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہاں کسی قسم کی شرمندگی کی گنجائش نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد انہیں کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، اور وہ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اگر نوجوان طاقتور کو آزاد کرو تو کل کو وہ تمہارے کام آئیں گے۔ تو جواب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں تو اللہ کی رضا کی خاطر ان سب کو جو ہے آزاد کرتا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرض حسنہ میں طیب چیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نیت کا اور خلاص نیت ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ خراب قسم کی کھجور جو تھا وہ بیچ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھجور کے خوشے کے اوپر جو ہے اس لکڑی سے ہٹ کیا، اس کو مارا، اور پھر اس کو وہاں پہ بتایا کہ اگر وہ صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی عمدہ کھجور جو ہے وہ صدقے میں دینی چاہیے، کیونکہ اس کو یہ کہا گیا کہ اگر یہ غلط کھجور دے گا تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ اسی خراب کھجور کے ساتھ وہاں پہ پریزنٹ کیا جائے گا۔ تو ہم اگر اپنے لیے کرائیٹیرین رکھ لیں کہ جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بھی دینا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی اور کو بھی نہ دیں، یا جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہے ویسی ہی چیز ہم کسی اور کو بھی دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ بطور ہدیے کے پیش کی گئی، تو آپ نے اس کو نہیں کھایا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی مسکین کو کھلا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم خود کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو مسکین کو بھی نہ کھلاؤ۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی کوئی چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ارد گرد بہت سے اور افراد ہیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمیں ڈیفینیٹلی ہیلپ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے یوزلی رویے کیا ہوتے ہیں کہ گھر میں ہمارے ملازمین ہوتے ہیں اور ہم اپنے لیے ایک الگ سٹینڈرڈ کا کھانا بناتے ہیں، الگ سٹینڈرڈ کا سامان لیتے ہیں، اور ان کے لیے ہم ناکارہ قسم کا سامان یا جو سب سٹینڈرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہمیں غلام کے بارے میں کیا بتایا کہ جو تم خود کھاؤ تم ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور دیکھیں بینیفٹ کتنا بڑا آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اجر کریم کے دگنا ہو رہا ہے سب کچھ، اور پھر یہ کہ بہت بہترین قسم کا جو ثواب ہے وہ بھی مل رہا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی دی جس کی ناک میں
نکیل جو تھی وہ بھی پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن 700 ایسی اونٹنیاں دی جائیں گی جن کے ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی کہ بالکل اس کے برابر ویسی کوالٹی کی چیز ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ اس کو بڑھا دیا جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ بھی کرتے ہیں اور صدقہ اللہ کے راستے میں یہ جو ہے نا قرض حسنہ کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو خوف اور ڈر سے نجات ملتی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بندے جو ہیں اس اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے ملٹیپل فائدے نظر آتے ہیں، جیسے آگ سے نجات ہے، قبر کے عذاب سے نجات ہے، پھر یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے. اور اس میں پھر ہمیں بڑی ہی امیزنگ قسم کی مثالیں بھی ملتی ہیں، جیسے جب ایسی آیات نازل ہوتی تھیں تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر آتے تھے اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی بات کرتے تھے. تو ابو طلحہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور فرمایا کہ میرے پاس یہ فلاں باغ ہیں اور یہ میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس کو اپنے خاندان کے جو فقراء ہیں ان میں بانٹ دیجئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کی طرف جائے گا. اسی طرح ہم ایک اور صحابی کے بارے میں دیکھتے ہیں، ابو دردہ، اور ان کے پاس ایک باغ تھا جو کہ بہت زیادہ، یعنی اس کی فرٹیلیٹی تھی، 600 سے زیادہ اس کے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور اس میں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے. تو جب اسی طرح کی آیات آئیں تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اور یہاں تک ہوا کہ وہ گھر آئے، انہوں نے اپنی فیملی کو آواز دی اور کہا کہ تم لوگ بھی فوراً باہر آ جاؤ کیونکہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں. اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی فرمایا تھا کہ آپ باغ جو ہے اس کو اپنا رکھ لیں اور جو اس کی وہاں پہ جو پروڈکٹیوٹی اس کی ہوگی، جو اس کا پھل آئے گا، اس کو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الحدید میں جب ایسی آیات آ رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ بہت انسان کے ایمان کو پختہ کرنے والی باتیں ہیں، وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جن کو کرنے سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور بعد کے ادوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی لوگوں نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، مسلمانوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس سے کلیکٹیو فائدہ جو ہے مسلمانوں کو پہنچا ہے ہر دور میں. پرابلم ہماری کب ہوئی ہے؟ اب اس دور میں. اور یہ کیا ہے کہ جب ہم بہت سیلف سینٹرڈ ہو گئے اور ہم نے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اور جب ہم اپنی ذات کے بارے میں صرف سوچتے ہیں اور وہ کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کرتے تو یہاں پہ کیا ہے کہ پھر مسلم معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر کوئی جو ہے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم اگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام بتائیں کرنے والے ان کی طرف توجہ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آج کل ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، ہم ان پریشانیوں میں سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نکل آئیں گے. آیت نمبر 12 کو دیکھیے، اس میں بھی بہت سی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یعنی دونوں کو یہاں پہ وہی سٹینڈرڈ پہ لا کے اکٹھا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ مومن مردوں کو بھی یہ سوچنا ہے اور مومن عورتوں کو بھی. اور سمجھیں ہم یہ فاسٹ فارورڈ کر کے آگے جا رہے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا اور پھر اس نے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قرض حسنہ کا معاملہ کیا، تو اب وہ وہاں پہ کیا دیکھیں گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑ رہا ہوگا نور ان کا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب. خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی جو کہ بہت بڑی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے، یعنی وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پچ ڈارک ہوگا، کوئی انسان دوسرے کو دیکھ نہیں پائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جو بہت زیادہ بے چینی کا دن ہوگا. وہاں پہ مومن مرد اور مومن جو خواتین ہوں گی ان کو نور ملے گا، ان کو خاص قسم کی روشنی ملے گی، اور یہ جو روشنی ہوگی ان کے سامنے بھی ہوگی اور ان کے دائیں جانب بھی ہوگی. اور اب سوچیں جہاں پہ ہر شخص کوئی نہ کوئی روشنی چاہ رہا ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں اور راستہ نظر آئے گا، بلکہ ان کے پاس ریگریٹس ہوں گے اگر انہوں نے دنیا میں یہ کام نہیں کیے. یہاں پہ ہم دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرض دینا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، بلکہ خواتین نے بھی اس میں اپنا پورا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے
یعنی اس پورے وہ جو انوائرمنٹ ہے نا اس کو پورا ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہوگا اور وہاں پہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہوگی. اور آپ امیجن کریں کہ جب ہر شخص چاہ رہا ہے کہ اس کو وہ روشنی ملے، لیکن روشنی انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے ایمان کی حالت میں اس دنیا میں جو ہے اپنا وقت لگایا ہوگا. ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس دن ایک زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط پر اندھیرے میں ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق وہاں پہ نور مل رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ، لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دیں گے. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے مطابق دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا اس کو پاؤں کے انگوٹھے سے اوپر دیا جائے گا. کبھی وہ جلے گا کبھی وہ بجھے گا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی، اس طرح کا نور کا معاملہ ہوگا. جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو آگے بڑھے گا، جب نور بجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف سے لے جایا جائے گا تو اس کا اثر جو ہے تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا. پل صراط کا اور وہ پھسلن ہوگا اور ان سے کہا جائے گا گزرو، وہ اپنی نور کی مقدار کے مطابق گزریں گے. اور یہاں سے بھی اب ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پورے صراط سے گزریں گے تو کیسے ہوگا. کچھ لوگ آنکھ جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، کچھ بادلوں کی طرح گزریں گے اور کچھ ستاروں کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے، کچھ آندھی کی طرح، کچھ گھوڑوں کی تیز رفتار دوڑ کی طرح ہوں گے، اور کچھ آدمی جو ہوں گے وہ کبھی چلیں گے اور کبھی وہ رکیں گے. وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر چل رہے ہوں گے، کوئی کسی کا ہاتھ کٹ جائے گا، کسی کا پاؤں گر جائے گا اور اس طرح سے معاملہ ہوگا، اور ان کے پہلو جو ہیں وہ آگ تک جائیں گے، اور اسی طرح کرتے کرتے رینگتے رینگتے وہ آخری منزل تک پہنچ جائیں گے. جب نجات پا جائے گا تو وہ رک جائے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کہ جب کہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا لیکن میرے رب نے مجھے اس سے نجات دے دی. اسی کو ہم کہتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت صبح طلوع ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں، تمہارے لیے تو خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر کے لایا جائے گا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بعد کے آنے والے ادوار میں ہوں گے، ہمارے دور میں بھی ہوں گے، ہمارے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اس نور کو بڑھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ جہنم کے اوپر پل صراط پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی، جس سے اللہ چاہے گا اسے وہ اچک لیں گی، اور اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پا جائے گا. تو فوز العظیم یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ ہم اگر جنت کے لیے تھرو آؤٹ اسٹرگل کر رہے ہیں، تھرو آؤٹ کوشش کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو روک رہے ہیں، لوگوں کی بھی باتیں سن رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ہم جب فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک نفس بھی کبھی کبھی کمزور پڑتا ہے، شیطان کا بھی حملہ کبھی کبھی بڑا حاوی ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو وہاں پہ روک لے. آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے جس دن کہیں گے منافق مرد و منافق عورتیں. اب آپ دیکھیں ایک ہم نے رویہ پڑھا ہے ان لوگوں کا جو کہ مومن ہیں، کرسٹل کلیئر زندگی گزار رہے ہیں، انٹیگریٹی کی لائف گزار رہے ہیں، جو اندر ہے وہی باہر ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں. اب وہ دوسری کیٹیگری کے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں. انہوں نے پہلے سے ہی سوچا ہوا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو ٹرک کرنا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ منافق مرد اور منافق عورتیں جن کے اندر اور باہر کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے. للذین آمنوا انہیں جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے. وہ کہتے ہیں شاید یہ جو روشنی ہے ہم تم سے لے لیں، جیسے کسی کی گاڑی کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے کی گاڑی کی بیٹری سے اس کو چارج کر لیتا ہے، یا یہ کہ اگر کسی نے ایک کینڈل جلائی ہو تو وہ دوسرے سے لے لیتا ہے، یا جب آج کل کے دور میں ہم کسی نہ کسی کا چارجر مانگ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے چارجر سے میرا بھی فون چارج ہو جائے گا.
تو منافقین کیا کریں گے کہ لوگوں کو روکیں گے، مومن بندوں کو روکیں گے کہ ہمیں وہ نور مل جائے، لیکن ان کو کیا کہا جائے گا؟ ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو، واپس جاؤ، اپنا نور لے کر آؤ، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، اور اس کا ایک دروازہ ہوگا ان کے اندرونی جانب جس میں رحمت ہوگی، اور اس کے بیرونی جانب ان کے سامنے سے عذاب ہوگا۔ سو آپ تھوڑی دیر کے لیے پورا جو ایک بہت ہی اسٹرانگ ایک ویژول طریقہ جو ہے اس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو آپ امیجن کریں کہ وہ نور مانگ رہے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ آپ پیچھے جائیں، وہاں سے اپنا نور لائیں۔ وہ پیچھے جائیں گے ڈیسپریشن میں کہ اپنا نور لائیں، تو درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی۔ اب اس دیوار کے اس طرف جہاں پہ مومن ہیں وہاں پہ رحمت ہی رحمت ہے، اور دیوار کے دوسری طرف جہاں پہ یہ منافقین ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ منافقین کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ منافقین مدینہ کی پیداوار ہے، کیونکہ اس وقت اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا، مسلمان جو تھے وہ کامیاب ہو رہے تھے، تو غزوہ بدر کے موقع پہ اب یہ جو منافقین تھے یہ ان کا نفاق ظاہر ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اب یہ چاہتے تھے کہ جو بھی کامیاب ہیں، اگر مسلمان کامیاب ہیں تو ہم ان کی سائڈ پہ ہو جائیں، اگر کفار کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم ان سے بھی اپنے بینیفٹس اور فائدے جو ہیں وہ لیتے رہیں، کیونکہ یہ صرف دنیا شارٹ ٹرم فوکس کے اوپر رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ منافق جو ہے اس کو نور دیا جائے گا لیکن پھر اس سے لے لیا جائے گا، اور آپ سوچیں کہ وہ نور جتنا ہوگا اس سے اس کی بس حسرت اور بے بسی جو ہے وہی نظر آئے گی۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو دیوار آئے گی وہ کتنا ایک کنٹراسٹ دے دے گی، یعنی زندگی میں تو شاید وہ اپنی منافقت کو چھپا پائے اور بڑے سمارٹ بن کے انہوں نے زندگی گزار لی، لیکن آخرت میں وہاں پہ ایک ایسی دیوار آئے گی جو ان کے لیے مشکلات کا راستہ جو ہے وہ کھولتی جائے گی اور وہ بڑھاتی جائے گی۔ آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں، اس میں آ رہا ہے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ پکاریں گے انہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب وہ دیوار کے پیچھے سے اس طرح کی کنورسیشن گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اور تم فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو، اور انتظار میں رہے تم، اور شک کیا تم نے، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہاری تمناؤں نے، یہاں تک کہ آ گیا فیصلہ اللہ کا، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے۔ تو وہاں پہ ان کو کہا جائے گا بالکل وی آل ہیڈ ایکول اپرچونیٹیز، ہم سب کے پاس اتنا ہی ٹائم تھا، اتنی ہی انرجی تھی، اور وہاں پہ ہم سب کچھ ایک ساتھ کر سکتے تھے، تم بھی انہی مواقع پہ موجود تھے، ہم نے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنے آپ کو تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کیا، اور تم نے اندر کچھ اور بات سوچی اور اپنے صرف دنیا کے غرض کے لیے غلط فیصلے کیے۔ یہاں پہ اس لیے کہا جا رہا ہے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، تو فتنے میں ڈالا تم نے، کس کو؟ انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ فتنہ کیا ہے؟ خود ہی بڑے بڑے غلط فیصلے کیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو جو معاملات جس طرح سے لے کے چلنے چاہیے تھے اس طرح تم لے کر ان کو نہیں چلے، اور پھر کیا کیا؟ اور انتظار میں رہے تم، وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کرتے رہے۔ اب انتظار کس قسم کا؟ یعنی ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ اگر تو سارے لوگ کام کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اور اگر سارے لوگ کام نہیں کریں گے تو ہم بھی چپ ہو جائیں گے، ہم بھی چھوڑ دیں گے، یعنی انتظار کرتے رہے۔ اور پھر شک میں ڈالا تم نے، دھوکے تھے، خواہشات تھیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا بیگیج ہے ان کا جو نظر آ رہا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے غرکم باللہ الغرور، تو اللہ کے بارے میں جو ایک بڑا دھوکے باز ہے، جو شیطان ہے، جب نفس انسان کا کمزور ہو جائے، انسان خود ہی اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخرت کے معاملات انسان کے اور زیادہ مشکل اور سختی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے، کیونکہ یہاں نور کی بات ہو رہی ہے، تو نور ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جیسے انسان وضو کرتا ہے، اس سے وضو کے اعضاء چمکتے ہیں، تو اس سے بھی نور حاصل ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے جو لوگ مسجد تک جاتے ہیں اور اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ بے شک تمہارے لیے یہ نور کا سبب ہوگا اور تمہارے لیے آسمان میں ذخیرہ ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں ان کی تلاوت ریگولرلی کرنا، پھر جمعے کے دن جو ہے سورہ الکہف کو پڑھنا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور رحمان کے دائیں جانب صبر روشنی ہے اور صدقہ نور ہے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے وہ باعث نور ہوگا۔ یہ تو وہ کام ہے کرنے والے، وہ پیکیج ہے جس سے انسان کا نور بڑھتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بھی پیکیج، اس کی بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، جس کا اس آیت میں خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے نور کم ہو جاتا ہے۔ منافقت سے کم ہوگا، اگر انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا، ظلم بہت زیادہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے لیکن اس کو توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔
اب آپ دیکھیں یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت اور اخلاص جو ہیں اس پہ خاص قسم کا چیک رکھیں. اور یہاں پہ کیونکہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، تو اس خسارے کو سمجھنا جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جیسے یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس سے خسارہ ہو رہا ہے، یہ شک میں پڑ رہے ہیں اس سے خسارہ ہو رہا ہے، یہ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں اس سے خسارہ ہو رہا ہے، اور یہ ٹوٹلی شیطان کے نرغے میں آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک دعا کو نا ہم صبح شام کی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، جو کہ اس کا حصہ ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، کہ ہم بار بار اس چیز کا اظہار کریں صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی، کہ ہم راضی ہو گئے اپنے رب سے، ہم راضی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے، اور دین اسلام میں رہنے میں ہم راضی ہو گئے. یعنی اس کی کلیئرٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ایک روشنی کی شکل ہوتی ہے، اور آخرت میں تو آپ دیکھیں اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. آیت نمبر 15 میں آ رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ. دنیا میں تو انسان کہتا ہے نا کہ کوئی شارٹ کٹ پروسیجر میرے پاس ہوگا جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ کوئی کسی سے کسی قسم کی کوئی سفارش کوئی فدیہ کچھ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا. ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، مأواکم النار، استغفر اللہ، ہیا مولاکم، وہی دوست ہے تمہارا، اب بئس المصیر، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی وہی جگہ ہے، وہی ٹھکانہ ہے جہاں پہ انسان جائے گا. تو زمین جو ہے وہاں پہ رہتے ہوئے جب انسان نے اتنے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اللہ کے لیے کوئی فیصلہ صحیح نہیں کیا، تو کیا ہے انجام جو ہے وہ آگ ہوگی. اور اس دن کوئی بھی انسان کام کر لے عمل کر لے، اس کو کوئی بھی کسی قسم کا اس کو فائدہ جو ہے اس سے حاصل نہیں ہوگا. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیا نہیں آیا ان کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں دل ان کے اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو نازل ہوا حق میں سے، اور نہ ہو جائیں لوگوں کے لیے جو دیے گئے کتاب اس سے قبل کہ طویل ہوگی ان پر مدت تو سخت ہوگے دل ان کے، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. اب یہاں پہ بڑی سخت طریقے سے اس بات کو شدت کے طریقے سے جو ہے سمجھایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں اس میں ہمیں سلوشن بھی مل رہا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کس چیز سے بچنا چاہیے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ان کے دل کس طرح جھکتے ہیں، خشوع ان کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ خشوع کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جانا. یعنی اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے وہ مائل ہوتے ہیں؟ لذکر اللہ، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور جو نازل ہوا حق میں سے، وما نزل من الحق. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تسبیحات کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو دو مطالبے یہاں پہ کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ذکر کی حالت میں رہے. یہ جو سارا دن ہم فضول سوچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں نا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میرا شوہر، میری بیوی، اور میرے سسرال والے اور محلے والے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی جن چیزوں کو سوچنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا. تو یہاں پہ ہمیں دو چیزوں کی طرف جو ہے وہ خاص طور پہ ری انفورس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور قرآن کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے. دیکھیں علم جو ہے نا وہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، ایون یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے، اور بہت عرصے تک وہ پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، اور اپنی تعویلیں بھی دیتے تھے، اپنا لاجک بھی دیتے تھے، اپنی خواہشات کی بھی بات کرتے تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا، اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. اور یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو اہل کتاب بھی تھے اور ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو اکثر ان میں سے لوگ جو تھے وہ نافرمان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان حق جب اس کے پاس آ جاتا ہے اس کو ایکسیپٹنس نہیں دیتا، تو وہ ایکچولی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہوتا ہے. اور جب ایک انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، مشکوک چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جو ہے بہت زیادہ اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتا ہے. تو یہاں پہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر خشیت پیدا کرنی ہے. اور خشیت کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں میں جمود نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے ہمارے دل پہ لگنی چاہیے وہ آیات، اور کہیں ہمیں رونا آ رہا ہے تو ہمیں رونا چاہیے. اسی طرح تلاوت کرتے ہوئے بھی انسان کو رونا آنا چاہیے. گناہوں کے وقت بھی جو ہے گناہوں کو یاد کر کے بھی انسان روئے. تو جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے خشوع کی، جھکاؤ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے،
تو جب انسان اپنے دل سے اپنے رب سے کنیکٹ ہونا سیکھ جاتا ہے تو یہ جو خوشو کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر ایک سچا ایمان جو ہے وہ پیدا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ تو ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم حاملین قرآن ہیں، کیا قرآن پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدلی ہیں، کیا ہمیں ہمارے اخلاق میں کوئی بہتری آئی ہے، کیا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، یا ہم ابھی بھی دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے بار بار سوالات اٹھانے سے اپنے آپ سے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کن معاملات کو ہم نے دیکھنا ہے اور کن کے بارے میں ہم نے محتاط رہنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو ضائع نہ کیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ اس کے عمل میں دکھائی دیتا ہے۔ تو دل کی تنگی کیا ہوگی؟ انسان کا اگریسو بیہیویئر ہو جائے گا، بدتمیز ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا، مخالفت پہ اتر آئے گا، دین کی بات نہیں سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے بھی بہت سختی سے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اسی لیے اس چیز کو اور ایسے بیہیویئر سے روکا گیا ہے کہ یہ فاسق لوگوں کا بیہیویئر ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، یعنی گھلنا ملنا تو چاہیے لیکن ہم نے اب لمٹ کراس کر لی، خواہش پرستی کرنا، ہر وقت جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں کروں، اللہ کے سوا دوسرے سے تعلق، یعنی جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو ویسی ہم لوگوں سے کرنی شروع کر دیں، اور زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے دل کو سخت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اگر ہم انہی کے اپوزٹ کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر جو ہے وہ نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: جان لو، علمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، تحقیق بیان کر دیا ہم نے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اصل بات ہمیں یہاں پہ کیا سکھائی جا رہی ہے؟ یعنی اس میں اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین کو اس کی مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی ہمارا دل بھی اگر مردہ ہے، بات کو نہیں سمجھتا ہے، سخت ہو گیا ہے، پھر بھی ہمارے ارد گرد اتنے لوگ ہیں جو کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں، اگر ہم بھی وہ ایفرٹ کرنی شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے یہاں سے، ہم اگر اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بڑے سخت دل والے ہیں اور دین کی بات کو نہیں سمجھتے اور ہمارا دل بہت کڑتا رہتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ ہم عقل سے کام لیں۔ تو عقل کا استعمال صرف دنیاوی امور میں نہیں ہونا چاہیے، عقل کا استعمال جو ہے دین کو سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں دوبارہ سے وہی جو کانسیپٹ ہم نے آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا اس کو ری انفورس کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہاں پہ پھر دوبارہ دیکھیں کیٹیگرائز مردوں اور عورتوں کو الگ سے کیا گیا ہے، چاہے وہ ایمان کی کیفیت تھی یا اس کے بعد نفاق کی بات تھی یا اب صدقہ دینے کی بات آ رہی ہے۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، جس پہ ابھی ہم نے کافی اچھی طرح ڈیٹیل میں بات کر لی ہے۔ تو دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، اور انہی کے لیے ہے اجر کریم۔ دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ وہی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے گا، جو صدقہ دینے والا ہوگا، جو اعلیٰ درجے پانے والا ہوگا زندگی میں، تو کیا ہو جائے گا کہ وہاں پر اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اور کیوں دے گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ کیونکہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا کیا ہے؟ یہ ہمیں سچا بنا دیتا ہے نا۔ جو میں نے انٹیگریٹی کی بات کی تھی، صدیق کیا ہوتا ہے؟ جو اندر سے بھی کھرا سچا، اپنے آپ سے بھی سچ بولتا ہے، اور جب دنیا سے ڈیل کرتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کا سچائی کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے پاس۔ لہم اجرہم و نورہم، انہی کے لیے ہے اجر ان کا اور نور ان کا۔ سبحان اللہ، اس کے بارے میں ہم نے بھی بات بھی کر لی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ساتھی ہوں گے جہنم کے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اس نقطے کو ہم یہاں پہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے درجے رکھے ہوئے ہیں
اور ان درجوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعامات رکھے ہوئے ہیں وہ کن کو ملنے والے ہیں؟ ان لوگوں کو ملنے والے ہیں جو دنیا میں اپنی زندگی کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں اور ایمان کی کیفیت میں گزارتے ہیں. لیکن جو لوگ انکار کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے لیے چوائس ہی وہ کر رہے ہیں کہ جس سے وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ کھول رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا. تو ہمیں نور بھی چاہیے ہے، ہمیں جنت بھی چاہیے ہے، ہمیں وہ راستے بھی چاہیے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ دنیا میں اللہ کے کلام کو پڑھنا ہوگا اور اس کو پڑھ کے اپنے لیے وہ سارا سامان جمع کرنا ہوگا جو کہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.